اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں، آپ کو آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے، آمین۔ تو راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ درس قرآن مجید کے آغاز سے پہلے آپ کو ابھی یہ نماز فجر کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، اور اس سے پہلے میں نے قرآن پاک کا ایک سپارہ تلاوت کیا ہے، اور اس کے بعد اب تھوڑی دیر بعد میں درس قرآن مجید اور نماز فجر کی ادائیگی کے لیے مسجد میں جاؤں گا، اور فجر کے بعد جماعت کے بعد نماز کے بعد انشاءاللہ درس قرآن مجید ہوگا۔ تو ابھی چلتے ہیں نماز کی طرف۔ نماز فجر کی ادائیگی کے لیے سنتیں گھر میں ادا کر کے اب مسجد کی طرف روانہ ہو رہا ہوں۔ دوسرے گھر والوں کو جگانے کے لیے، نماز فجر کی ادائیگی کے لیے جگانے کے لیے ٹک ٹک نوک کرتا ہوں۔ گھر سے باہر نکلنے کے وقت دروازہ انلاک کر کے باہر کی طرف یہ باہر لائٹ ہے، اس کو باہر والے کے دروازے کو پھر لاک لگا دیتا ہوں، آ کے دوبارہ اسے کھولوں گا۔ وہ صبح صبح اذان دے رہے ہیں۔ یہ درس سے نکلنے کے لیے بےتاب، لیکن ابھی فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد ان کو کھولوں گا۔ گھر سے باہر نکلنے کے دعا بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوة الا باللہ وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته یوم القیامۃ والسماوات مطویات بیمینہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ یہ گلی کے دونوں طرف اس طرف مسجد ہے، مسجد کی طرف جاتے ہوئے تو روشنی ہوتی ہے۔ اب 2 لائٹیں لگوائی ہیں، مسجد تک الحمدللہ لائٹ ہے۔ بسم اللہ من الشیطان الرجیم۔ أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاعبدوا ما شئتم من دونه قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا ذلك هو الخسران المبين لهم من فوقهم ظلل من النار
النار ومن تحتهم ظلل ذلك يخوف الله به عباده يا عباد فاتقون صدق الله العظيم۔ اب تم اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو عبادت کرو، کہہ دو کہ گھاٹے کا سودا کرنے والے تو وہ لوگ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنے گھر والوں سب کو ہرا بیٹھیں گے۔ یاد رکھو کہ کھلا ہوا گھاٹا یہی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے ان کے اوپر بھی آگ کے بادل ہیں اور ان کے نیچے بھی ویسے ہی بادل ہیں۔ یہ وہی چیز ہے جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے۔ لہذا اے میرے بندو، میرا خوف دل میں رکھو۔ سورہ زمر کی آیت 15 اور آیت 16 ہے۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ہوا کہ آپ انی امرتو، یہ فرما دیں میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں اکیلے اللہ ہی کی عبادت کروں اور خالص اس کی رضا کے لیے، شرک و کفر کی نجاست کے قریب تک نہ جاؤں اور ریاکاری، نمود، شہرت، دکھاوا میری عبادت میں نہ ہو۔ اور یہی کھرا سودا ہے جس میں گھاٹے کا امکان نہیں۔ ایمان ہو اور صحیح عمل صالح بندے کے پلے میں ہو، عقیدہ بھی ایمانی کھرا اصلی اور عمل بھی اللہ کی رضا والا، اسی کی تبلیغ اور اسی کا ابلاغ اور یہی پیغام اللہ کا میں بندوں تک اللہ کا آخری رسول ہو کر پہنچا رہا ہوں۔ اور سمجھانے میں رب نے کوئی کسر چھوڑی نہیں اور نہ اللہ کے سچے رسول نے کوئی پوشیدگی چھوڑی ہے، سب واضح کر دیا۔ اب بھی تم نہ مانو تو پھر تمہاری بدبختی اور بدنصیبی اور سیاہبختی ہے۔ قرآن کے صرف ظاہری لفظ تو یہی ہے کہ پھر فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُمْ، اللہ کی عبادت نہیں کرتے اور تمہارے اندر اخلاص نہیں، پھر تمہاری مرضی جس کو چاہو پوجو۔ اب کوئی پٹھی عقل کا یہ کہا کہ رب نے آپ اجازت دے دی جتنی مرضی عبادت کرو، پہرائے کو دیکھو کہ بات ہو کیا رہی ہے۔ جب تک آگے پیچھے مضمون کو اور اس پوری بات کو سمجھا نہ جائے، ایک لفظ لے کر وہ بھنگ پینے والوں کی طرح انہوں نے کہیں سے سن لیا کہ قرآن میں یہ بھی ہے کہ لا تقربوا الصلاۃ، نماز کے نیڑے نہ جائے، لا تقربوا، پڑھنی تو خدا، نماز کا ہاتھ ہی نہیں لانا۔ مولوانے پڑھتے پھر یہاں رہے حاجی جو پڑھتے کیوں؟ قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا کہ لا تقربوا، نیڑے بھی نہ جائے، آگے اللہ پاک فرماتے ہیں لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، تم نے شراب پی اور نشہ کیا ہو اور مسجد میں آ کر یا کہیں تم کہو کہ ہم نماز پڑھیں، تمہاری نشے کی حالت، تمہاری عقل ہی ٹھکانے نہیں تو کام تم صحیح کیسے کر پاؤ؟ وانتم سکارا، نشے میں بلا کیا نماز ہوئی؟ بات تو یہ ہے، آگے پیچھے سے اس کو کاٹ کر درمیان سے ایک جملہ اپنے مطلب کا نکالنا۔ یہاں اللہ پاک ارشاد فرما رہے ہیں ان کو چھٹی دے دو، سمجھایا تو بہت ہے، اب بھی نہیں سمجھتے۔ سارا نفع نقصان اس اکیلے رب کے ہاتھ میں ہے، اس کو چھوڑ کر کہیں کوئی اور جاتا ہے، اپنا ٹھاکر معبود دیوتا اور دیوی اور مخلوق کو رب کہتا ہے، تو اس جیسا بد دماغ انسان کوئی نہیں، اور اس سے بڑا گھاٹا اور نقصان اٹھانے والا، دنیا اور آخرت میں ذلیل
ہو کر دھکے کھا کر رسوا ہونے والا کوئی نہیں۔ ہم مسلمان ہو کر بھی یقین جب کامل نہیں ہوتا تو ایسی ہی باتیں، کہیں پھنسے ہوئے نقصان ہو گیا تو فلاں جگہ جائیں گے، یوں کریں گے اور توں کریں گے۔ اسلام کی ساری ایمان کی راہیں بالکل صاف سیدھی ستھری ہیں۔ ایک صحابی کی سواری وہ گرنے لگی جیسے انسان کو ٹھوکر لگتی، گھوڑے کو اور سواری کو بھی لگ جائے، تو اس نے اپنے طرف رواج کے مطابق کہا کہ شیطان کا بیڑا گرک تعیس الشیطان۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سن رہے تھے، آپ نے اس کو سمجھایا کہ یہ موقع اس بات کا نہیں، تو نے بسم اللہ کہنا تھا کہ اللہ کے نام کی برکت سے میرا نقصان نہ ہو۔ ٹھوکر تو لگی ہے لیکن بچ بچا ہو گیا۔ تو نے کہا کہ تعیس الشیطان، شیطان کا بیڑا غرق ہوئے، وہ تو کھول کے آپ نے مثال دی جیسے تمہارا کمرہ ہے نا، اتنا پھول کر بڑا ہو گیا، خوش ہو گیا ہے کہ میری طاقت کو اس مسلمان نے مان لیا، یہ میرا نام لے رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ شیطان کی وجہ سے۔ تو واقعہ ساڑھے طور فرمایا کہ تو کہتا بسم اللہ تو اللہ کے نام کی برکتیں دیکھتا، تیرا دشمن چھوٹا ہوتے ہوتے مکھی کی طرح ہو جائے۔ یہ آپ نے ارشاد کو ارشاد فرمایا۔ تو یہاں پر یہ فَاعْبُدُوا مَا شِئْتُم مِّن دُونِهِ، باپ نے بیٹے کو بہت سمجھایا، میری بات مان لے، تیری دین دنیا سمجھ جائیں گے۔ وہ برے ٹولے میں بیٹھ کر برباد ہو گیا، تعلیم، روپیہ، باپ کی عزت، ساری چیزیں گنوا رہا ہے، تو وہ مایوس ہو کر کیا کہے گا کہ پھر تو ذلیل ہوتا ہے۔ اللہ نے بھی یہی کہا کہ اگر مجھے رب نہیں مانتے، میری عبادت نہیں کرتے، تو کس کی درواں تمہیں ملے گا کیا؟ کچھ بھی نہیں، بلکہ ٹھگوں کے ہاتھ لگ جاؤ گے، جہاں لینے جاؤ گے وہاں دینا ہی پڑے گا، ملے ملائے گا کچھ نہیں۔ بڑے بڑے ٹھگ فراڈی دنیا میں گزرے، اب بھی موجود ہے۔ ایک ہمارے دعوت نے کہا کہ میں پرانا زمانہ 30-40 سال پہلے میں ڈبل نوٹ کرتا ہوں، وہ 5 کا 10 کا بڑا نوٹ ہوتا ہے، جیسے ہمارا 5000 کا 100 کا ہوتا ہے۔ تو ایک بندہ گیا 5 کا لے کر، اس نے اپنی مشین میں ڈالا، چلا کر 2 نکال کر اسے دیے 5۔ اس نے کہا کر بتایا، اس کی بیوی نے کہا پھر لے گا 4 کا، تو نہیں ایک بار ہی کرتا، پھر نیا نوٹ لانا پڑتا، 10 کا لے گئے، وہ تو 10 والے اس نے، پھر اس 100 کا لیا، 50 کا، وہ بھی ڈبل، وہ پھر سارا پیٹ ہی ٹوٹ۔ اس نے کہا کہ میں اتوار کا نا چھٹی ہوتی ہے، اتنی دیر سارے جمع کروا تو کٹھے ہی نکالا۔ اگلی اتوار آئی تو اپنے جمع کر کے جتنا اس کے پاس جمع ہو گیا، اس میں کاغذ ڈال کر تو تیل پہلے مٹی کا ڈالا ہوا تھا وہ آگ لگا دی اور رونے لگا اور واقعہ کیا کہ نوٹ چوکھے پا دیتے سن تو مشینوں آگ لگ گئی۔ لوگوں نے کہا آگ لگی ہے نہیں لگی، ڈبل جوڑ ہمارے اصلی تھے، ہم تو تمہیں جوڑے گے۔ تو کہتا ہے کہ میری مشین کا پٹا ہے، میں بھی مشین لایا ہوئی تو یہاں تو ایسا ہی ہے، لیکن رب کی ذات وہ لیتی نہیں، دیتی ہی دیتی، اور جتنا کوئی اس سے مانگے آتے وہ اور راضی اور خوش۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہیں اور جاؤ گے رب کو چھوڑ دو گے تو تمہارا خسارہ جو ہے وہ ہر آن بڑھے گا، اور پھر تم اندازہ آج نہیں کر سکتے، کل قیامت میں آنکھوں سے دیکھو گے کہ اس کفر اور شرک کی پاداش میں اوروں کو رب بنانے کی وجہ سے تمہیں حقیقی رب اپنے عذاب میں ڈالے گا۔ تمہاری گرفت اور پکڑ ایسی ہوگی، چھوٹنے چھڑوانے کا کوئی امکان ہی نہیں۔ جاؤ گے کہاں؟ آگ کے سمندر میں۔ قرآن کے لفظ سارے ہی چنے ہوئے ہیں۔ سمندر میں اب کوئی بندہ ہے
اکیلا تو سمندر کی لہروں میں قابو آ گیا، اوپر بھی پانی، نیچے بھی پانی، دائیں بائیں ہر جانب ہی پانی ہے، جائے تو کدھر جائے۔ دوزخ کی آگ اس سمندر کے پانی سے کہیں زیادہ ہے۔ اللہ نے ایک نقشہ کھینچا ہے، لَهُم مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلٌ، جیسے کالے بادلوں کی گٹائیں آ جائیں اور ہر طرف سے چھا جائیں، جدھر نظر کرتے ہو بادل ہی بادل ہیں۔ یہ تو اوپر بادل ہیں، ایسے ہی نیچے بھی تصور کر لو۔ سورۃ اعراف میں ارشاد ہے دوزخیوں کا اوڑھنا اور بچھونا، نیچے بھی آگ اور اوپر بھی آگ کی چادریں، اور صرف آگ ہی نہیں اور بڑے عذاب۔ اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ آدمی حقیقی ہارنے والا، شکست کھا گیا، ناکام ہو گیا، جو دوزخ میں ڈال دیا گیا۔ آج بچ سکتا ہے، ہم سب بچ سکتے ہیں، اور الحمدللہ اللہ نے ایمان بخشا، تھوڑی سی کوشش کر لیں، اللہ کے حکموں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر پورا کریں گے تو یہی نجات ہے، یہی رب کی رضا ہے، یہی اللہ کی چاہت ہے، اسی پہ ساری برکت اور اللہ کی رحمت شامل حال ہے۔ اللہ پاک الحمدللہ رب العالمین، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم، ربنا آتنا من الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا۔ یا اللہ پاک جتنے حضرات دعا میں موجود ہیں، سب کی نیک مرادوں کو پورا فرما، دنیا اور آخرت کی ہر خیر نصیب فرما، ہم سب کی پریشانیوں کو دور فرما۔ یا اللہ بیماروں کو تندرستی ہو، دین کی سمجھ عمل کی توفیق بنا، سب مسلمانوں کو پانچوں والوں پہ استقامت عطا، قرآن پاک کی تلاوت کا تمران ہر طریقے نام پاک کی، یا اللہ ذکر اللہ کی توفیق عطا فرما۔ جتنے بھی اہل ایمان بالخصوص ہم سب کے والدین میں سے عائدہ کروا، یا اللہ پاک ہمارے مسلمین کی دنیا جو ایمان کی حالت دنیا سے جا سب کی بخش، ان کی قبروں کو جنت کے باغ وہاں پہنچنے سے پہلے ہمیں فکر نصیب فرما، وہاں کا سرمایہ اپنے پاس اکٹھا کر لینے کی ہمت، اور یا اللہ پاک ہم میں سے ہر ایک کو حسن خاتمہ ایمان پہ خاتمہ نصیب فرمانا۔ صلی اللہ تعالی علیہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل رس قرآن پاک کے بعد واپسی، گھر کو واپسی ماشاء اللہ یہ سورہ تنویر اقرا دیکھیں، روشنی ہر طرف ہو گئی، دور تک روشنی ہے ماشاء اللہ، لوگ اپنے اپنے کاروبار میں شروع ہو گئے۔ یہ لائٹ اور وہ لائٹ بھی بند کروں گا۔
جو دیکھ کے مشورہ ان کے ہمیں نکالو، ہمیں نکالو. لو جی 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 دوڑیں گے دوڑ جاؤ دوڑ جاؤ. کھانا ڈھونڈیں گے، کہاں کہاں کھانا پڑا. کھانا تو ابھی میں ان کو ڈالوں اندر جا کے. اوہو، چوٹ نہ لگوانا نا یار. دروازہ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا راہ ہدایت و نجات کے سلسلے کا ولاگ، جس میں درس قرآن، جس میں جناب قاری حافظ مولانا محمد اقبال صاحب خطیب جامع مسجد نگینہ انصاریہ شیخوپورہ نے سورہ الزمر کی آیت 15 اور 16 کی تلاوت، ترجمہ، تفسیر بیان فرمائی. جن دوستوں نے ابھی تک میرے یوٹیوب چینل راہ ہدایت کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ وہ اسے سبسکرائب کر کے، لائک کر کے، بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دیں، تاکہ آئندہ ایسے آنے والے نوٹیفیکیشنز ان کو باقاعدہ اور بروقت ملتے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو. اللہ تعالیٰ آپ کو، آپ کے اہل خانہ کو ہمیشہ اپنے حفظ و امان میں رکھے. آمین. اپنا بہت خیال رکھیے گا. دعاؤں میں پاک وطن، والدین، دوست و احباب، اعزاء و اقارب کے علاوہ اس ناچیز کو بھی شامل فرمائیں تو میں انتہائی مشکور ہوں گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاکستان زندہ باد.